ایک شخص قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا مدینہ منورہ پہنچا۔ چہرے پر تھکن، دل میں پریشانی اور آنکھوں میں آخری امید باقی تھی۔ وہ سیدھا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، میں قرض میں ڈوب چکا ہوں، میری مدد کیجیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسے اپنے گھر لے گئے۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا، نہ کوئی شان و شوکت، نہ قیمتی سامان، بس ایک سادہ چٹائی اور معمولی سا گھر۔ اس نے محسوس کیا کہ جس شخص کے پاس آیا ہے وہ خود بھی دنیاوی آسائشوں سے دور ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سکون سے فرمایا، 3 دن ہو گئے ہیں میں نے اناج نہیں کھایا، صرف کھجوروں پر گزارا کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، تم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے، اور ایک بات یاد رکھو، جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس شخص کے دل میں امید جاگ اٹھی۔ وہ فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ خرچ میں کمی کرو۔ یہ سن کر وہ کچھ لمحے کے لیے رک گیا اور سوچنے لگا کہ شاید یہاں سے بھی کچھ حاصل نہ ہو، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نہایت خوش اخلاقی سے استقبال کیا، اندر بلایا اور عزت کے ساتھ بٹھایا۔ فوراً اس کے لیے دودھ اور شہد پیش کیا گیا، پھر کھانے کا انتظام کیا گیا۔ وہ شخص حیران تھا کہ جس کے بارے میں اس نے ابھی سنا تھا وہ تو انتہائی فیاضی کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ کھانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ اس نے اپنے قرض کا ذکر شروع کیا ہی تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غلام کو بلایا اور کچھ لانے کا حکم دیا۔ چند لمحوں بعد ایک اونٹ لایا گیا جس پر سامان لدا ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس پر کپڑے بھی ہیں، کھانے کا سامان بھی ہے اور 6000 اشرفیاں بھی ہیں۔ تم پیدل آئے تھے، اب یہ اونٹ لے کر واپس جاؤ۔ وہ شخص سن کر ساکت رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی مدد اسے مل رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پوچھا، یہ اونٹ واپس کیسے پہنچاؤں گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، یہ سب تمہارا ہے، واپس نہیں کرنا۔ وہ شخص یہ سن کر بے اختیار رو پڑا۔ اسے احساس ہوا کہ اللہ اپنے بندوں کے ذریعے کس طرح مدد فرماتا ہے۔